وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک کہ ہم اعلانیہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے تقاضا کیا، ہم تو خود اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں پھر آپ کی بات کو مانیں گے۔ اتنا بڑا تقاضا کر ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بجلی بھیج دی اور اس کی کڑک کی وجہ سے یہ لوگ مر گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندگی دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو، یعنی شکر ادا کرو۔ یہ معجزاتی طور پر ہوا، اللہ کے فضل سے ان کو دوبارہ زندگی دی تاکہ ان کو احساس ہو کتنا بڑا تقاضا انہوں نے کیا تھا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ یاد آ رہے صحرا کا واقعہ؟ جی 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے اس کے اندر، اور تفصیلات مکی صورتوں میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر بھی کیا ہوا؟ اللہ بادل کا سایہ بھی دے رہا ہے، من و سلوہ بھی عطا فرما رہا ہے، شبنم کے قطروں کی طرح کے قطرے آ رہے ہیں جو درختوں پر آتے، پتوں پر یہ اس سے استفادہ کرتے، اور سلوہ بٹیر کی طرح کے کچھ پرندے تھے جو ان کو میسر آتے، کھانے پینے کا اہتمام ہو رہا تھا اللہ کے فضل سے۔ فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی بطور رزق۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہ کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، ناشکری کر کے، نافرمانیاں کر کے، خود اپنے لیے وہ اس طرح کا سامان کرتے کہ اللہ کی پکڑ پھر ان پر آ جائے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مصائب و مشکلات لوگوں کے اپنے کرتوت اور گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ آج ایک عالمگیر وبا میں جو انسانیت مبتلا ہے، تو اکثر اہل علم نے یہی بیان فرمایا، قرآن میں اشارے واضح ہیں کہ یہ مشکلات ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ ہمیں واقعتاً اصلاح کی توفیق دے، سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کا بیان جاری ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ ایک مراد دی گئی بیت المقدس، اور وہاں مشرکین آباد تھے، ان کو کہا گیا جاؤ بیت المقدس کی طرف اور ان سے جنگ کر کے اس کو آزاد کراؤ۔ واقعات کی تفصیل بعد میں مکی صورتوں میں آئے گی انشاءاللہ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر اس میں جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے داخل ہونا سجدہ ریز ہوتے ہوئے، ایک مراد دی گئی عاجزی کرتے ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہنا حطہ، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ عطا کریں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ ان کی زبانوں پر چٹخارے آ گئے تھے، دنیا پرستی میں مبتلا تھے، کچھ اور الفاظ انہوں نے اختیار کر لیے۔ ارشاد ہوا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر ظالموں نے دوسری بات سے اس بات کو بدل ڈالا جو ان سے کہی گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ حطہ کہا گیا، حنطہ کہنے لگے۔ ایک روایت میں مفسرین نے بیان فرمایا ہمیں گیہوں مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، وہی دنیا پرستی کی بات ہے، مغفرت روحانی رزق کی طرف توجہ نہیں، بس جسم اور پیٹ ہی کی طرف توجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ ہم بھی غور کر لیں، ہمیں پیٹ کی اور جسم کی کتنی فکر ہے، اور روح اور ایمان کی کتنی فکر ہے، دنیا کی کتنی فکر ہے اور آخرت کی کتنی فکر ہے، مادی اعتبار سے کتنے ہم فکر مند ہیں اور روحانی اعتبار سے ہم کس قدر فکر مند ہیں، غور کرنا چاہیے۔